السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے قصص النبیین الجزء الاول، پہلے والے حصے کے اندر سیریل نمبر 11، دعوت الوالد، یعنی کہ والد کو پیغام حق، والد کو بلانا، کس کی جانب بلانا؟ راہ حق کی جانب بلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بت پرستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو حق کی طرف بلائیں گے، دعوت دیں گے۔ تو دیکھیے آج کے سبق میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعوت الوالدی، والد کو بلانا۔ تو دعوت الوالد مضاف الیہ ہے، دعوت مضاف، الوالدی مضاف الیہ، والد کو بلانا یا تو والد کا بلانا۔ تو جہاں پر کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں پر مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے، اور جہاں پر کو کی ترکیب کرتے ہیں، کو کا ترجمہ کرتے ہیں، تو وہاں پر مفعول کا ہی معنی لیا جاتا ہے۔ دعوت الوالدہ، والد کو بلانا، دعوت الوالدی، والد کی دعوت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس طرح سے معنی ہو جاتا ہے۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَدْعُوَ وَالِدَهُ أَيْضًا، وَأَرَادَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، أَن يَدْعُوَ وَالِدَهُ أَيْضًا، کہ وہ اپنے والد کو بھی پیغام حق دیں اور بلائیں راہ حق کی جانب۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ، ارادہ یرید ارادتاً باب افعال سے ہے اور فعل ماضی ہے، اور باب افعال متعدی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، ارادہ کا فاعل ابراہیم ہے، ان یدعو والدہ، یہ مکمل جملہ ہو کر کے مفعول بنے گا ارادہ کا، ٹھیک ہے۔ ان حروف ناصبہ میں سے ہے، فعل مضارع پر داخل ہو کر کے نصب کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یدعو، واو کے اوپر اس ان نے نصب دیا ہے، لہذا یہ ان ناصبہ ہے۔ یدعو فعل مضارع ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل ہے جو کہ ابراہیم کی جانب لوٹ رہی ہے۔ والدہ مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یدعو کا مفعول ہے، فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ارادہ ابراہیمو کے بعد ابراہیم ارادہ کا فاعل ہے، اور ان یدعو والدہ مکمل جملہ ہو کر ارادہ کا مفعول ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ فقال لہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کو بھی دعوت دیں۔ فقال لہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے، کن سے کہا؟ فقالہ کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کی ضمیر ہے اور لوٹ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب، ٹھیک ہے۔ لہو، لام حرف جارہ ہے، اور ہو کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ان کے والد کی جانب، ٹھیک ہے۔ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا ما قبل سے ہی، ٹھیک ہے۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، یا ابتی، اے میرے والد۔ یا ابتی یہاں پر اس لیے آیا، منادہ کے بعد اگر اس میں واحد ہو تو مرفوع ہوتا ہے، اور اگر یا منادہ یا حرف منادہ کے بعد اگر مضاف الیہ آئے تو ایسی صورت میں کیا آئے گا؟ تو ایسی صورت میں مضاف کو بامقام ادعو، یا کو بامقام ادعو مانتے ہوئے اس مضاف کو مفعول بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ابتی کے اندر ایسا ہی ہوا ہے کہ یا بمقام ادعو ہے، اور یا ابتی دراصل یہاں پر یا اضافی تھا، اور وہ یا اضافی تخفیفی طور پر دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور اس کو مخفف کر کے یا ابتی صرف کر دیا گیا، اور اس یا مضاف الیہ کی جانب اشارہ کر رہا ہے یہ تا کے نیچے زیر، در حقیقت یہ یا ابتی تھا، یعنی کہ اے میرے والد۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یا بمقام ادعو ہے، اور ابتن یہ مضاف ہے، اور یا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر بمقام ادعو کے ہو کر کے یہ مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا ابتی، اے میرے والد، یعنی کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ والد۔ لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما، اس کی، لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے۔ ولما تعبدو ما لا ينفع ولا یضر، جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے، جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو لما تعبدو، لما یہ
سبب کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، سبب کو استفسار کرنے کے لیے آتا ہے، سبب کا استفہام کے لیے آتا ہے۔ لما کیوں، کس لیے آپ ایسا کرتے ہو۔ اگر عربی میں کوئی بھی کسی کام کے بارے میں ریزن پوچھا جائے، عربی میں کسی کام کے بارے میں اگر سبب پوچھا جائے کسی سے، تو آپ لما کے ذریعے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص جانے کے لیے جلدی کر رہا ہے اور وہ بار بار کہہ رہا ہے آپ سے کہ مجھے جانا ہی ہے، تو آپ اسے کہیں گے لماذا تذهب، آپ کیوں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اسے اگر کوئی شخص کھا رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے لما تاکل، تم کیوں کھا رہے ہو۔ کوئی شخص پی رہا ہے تو اسے کہیں گے لما تاکل۔ اب یہ قوم جو ہے عبادت کرتی ہے بتوں کی، اور والد صاحب بھی ان کے عبادت کرتے ہیں بتوں کی، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کریں، لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہو۔ ماں عموم کے لیے آتا ہے، ماں اس کی، لا یسمع جو کہ نہیں سنتا، یہ ماں موصوف اور لا یسمع اس کی صفت ہے، ولا یضر، اور یہ معطوف علیہ ہو کر کے یہ اس کی صفت ثانی بن جائے گی، تو لہذا یہ موصوف صفت سے ہو کر کے ماں جو ہو جائے گا یہ مفعول ہو جائے گا تعبدو کے اندر، اور تعبدو کے اندر انت ضمیر پوشیدہ اس کی فاعل ہو جائے گی، تو لہذا یہ فعل فاعل سے مل کر جملہ استفہامیہ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں وَلِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ، یہ والا جملہ بھی ما قبل کے جملے کے جیسا ہی ہے۔ وَلِمَا اور کیوں، تعبدو انت اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، ما اس کی، کیوں تم عبادت کرتے ہو اس کی، لا ينفع ولا يضر، اس کی کس کی، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے جو نفع نہیں دیتا، ولا يضر معطوف علیہ سے ہی ما قبل والی صفت پر عطف کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو نفع نہیں دیتا اور جو نقصان نہیں دیتا، ٹھیک ہے، جو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو معطوف علیہ سے مل کر موصوف، ٹھیک ہے، معطوف علیہ سے مل کر صفت، اور ما موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، ٹھیک ہے، اپنی ایک صفت سے مل کر ایک ہی صفت کے قائم مقام ہوگا۔ معطوف چونکہ دونوں کو ایک ہی کر دیتا ہے، واو حرف عاطفہ دونوں کو ایک ہی کر دیتا ہے، تو یہاں پر ایک ہی صفت ہو جائے گی۔ ما موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا تعبدو کا، اور تعبدو کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ ہوگا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد، یا ابتی کی ترکیب جو ہم نے اوپر کی ہے وہی یہاں پر کی جائے گی، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، آپ شیطان کو نہ پوجیں۔ یا ابتی اعبد الرحمن، تم رحمان کی عبادت کرو، اے میرے والد آپ رحمان کی عبادت کریں۔ وغضب والد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ والد ابراہیم، والد مضاف، ابراہیم مضاف علیہ، مضاف علیہ سے مل کر فاعل ہوگا غضبہ کا، ٹھیک ہے۔ وقال، اور کہا، انا اضربک فترکنی ولا تقل شیئا، اور جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے، انا اضربک، میں تمہیں ماروں گا، فترکنی، تو مجھے چھوڑ دو، ولا تقل شیئا، اور مجھ سے کچھ نہ کہو۔ وکان ابراہیم حلیما، اور ابراہیم علیہ السلام سمجھدار تھے۔ کانا افعال ناقصہ میں سے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، اپنے اسم کو رفع کرتا ہے، کانا ابراہیم، ابراہیم کانا کا اسم ہے، اور حلیمن اس کی خبر ہے، اس کو نصب کرتا ہے۔ فقال لوالدہ، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لوالدہ اپنے والد سے، سلام علیک، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ وقال لہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، انا اذهب من هنا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، وادعو ربی، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ وتأسف ابراہیم جدا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ واراد ان یذهب، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ چلے جائیں الی بلد آخر، کسی دوسرے شہر کی جانب، ویعبد ربہ، کہ وہ وہاں جا کر اپنے رب کی عبادت کریں، ویدعو الناس الی اللہ، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بلائیں۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ کہیں اور چلے جائیں گے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو اللہ کی راہ کی جانب بلائیں گے۔ تو بچوں، آج کا سبق مکمل ہوا، اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اچھی طرح سے سبق کو ذہن نشی کر لیں، ترجمہ لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔